تو تھوڑی سی رمضان کی بات، تھوڑی سی تجارت کی بات، اب تھوڑی سی نکاح کی بات. ویسے تیری تو فیل گال ہوئی ساری. پہلے میں آپ کو لفظ نکاح کا مطلب بتاتا ہوں. نکاح کا کیا مطلب ہے، طلاق کا کیا مطلب ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی زبان کتنی خوبصورت اور اللہ نے اس زبان کو کیوں منتخب فرمایا، اور قرآن کی زبان، میرے نبی کی زبان. نکاح کا ہم یہ معنی لیتے ہیں بھئی طاہر کا مہنور سے ایجاب قبول ہو گیا، یہ تو ہے اس کی عملی تعبیر، یہ لفظ کا ترجمہ نہیں ہے. نکاح کرنا، نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا. لفظ نکاح، نکاح ینکح، دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ وہ یکجان ہو جائیں، اس کو نکاح کہتے ہیں. اور اس کی مثال لغت میں کیا دیتے ہیں، جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کے آنکھ بن جاتی ہے، اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کے مٹی بن جاتا ہے. کیا خوبصورت مطلب ہے کہ دو زندگیاں آپس میں اس طرح جڑیں. دو چیزیں، غیر، پانی غیر ہے، زمین غیر ہے، نیند اور چیز ہے، آنکھ اور چیز ہے، پانی اور چیز ہے، مٹی اور چیز ہے. دو چیزوں کا جو اپنی اپنی جگہ الگ ہیں، ان کا آپس میں یوں ملنا کہ وہ ایک ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں نکاح. اسی لفظ میں طاہر کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. میرے لیے، آپ کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ خامن اور بیوی زندگی کیسے گزاریں کہ وہ ایک ہو جائیں. اور یہ ایک ہونا پیسے سے نہیں ہوگا، طاہر کے بڑے گھر سے نہیں ہوگا، یہ اس کے اور اس آنے والی بچی کے اخلاق سے ہوگا، برداشت سے ہوگا. ایک ہی اس کا اصول ہے قیامت تک کے لیے، اور کوئی اصول نہیں. یہ مالدار کا بچہ ہے، چند دن پہلے غریب بچے کا نکاح پڑھایا، ان سے بات کی. غریب کا بچہ ہو، پیسے والے کا بچہ ہو، نکاح کے مطلب کو زندہ کرنے کا ایک ہی اصول ہے، اچھے اخلاق اور برداشت. اب اس کا بالکل اپوزٹ ہے طلاق. طلاق کیا ہوتا ہے؟ گرا کا کھل کے آزاد ہو جانا، گرا کھل کے آزاد ہو جانا. اس لیے سبحان اللہ، عورت کو جب درد ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا تو لہریں آتی ہیں، لہریں آتی ہیں، جس کو درد ذہ کہتے ہیں. اس کو عربی زبان میں طلقہ کہتے ہیں. طلقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ماں اور بچے کی گرا کھل رہی اور بچہ آزاد ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آخر گرا کھلتی ہے اور آزاد ہو کے وہ باہر آ جاتا ہے، وہ اور ہو جاتا ہے اور ماں اور ہو جاتی ہے. نکاح آپس میں مل جانے کا نام ہے، ایک جان ہو جائیں. اور طلاق گرا کھل کے پھر جدا ہونے کا نام ہے کہ جدا ہو جائیں. پہلے دو شخصیتیں ایک ہوئی تھیں، اب وہ ٹوٹ کے پھر دو ہو گئی. طلقہ سے یاد آیا، عبید اللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے حضرت کہ میں نے اپنی ماں کو خراسان، یہ ایران میں ہے، وہاں سے میں نے کندھے پر بٹھایا اور پیدل لے کے میں پہنچا مکے، سارا حج کرایا، سارا کندھے پہ بٹھا کے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً. سبحان اللہ، کہ تیرے پیدا کرنے میں تیری ماں نے جو دردیں اٹھائی تھیں نا، اس میں بھی درد کی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک لہر. وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً. سبحان اللہ. ایک اور حدیث زیادہ ہے، وہ سب بیان کر دوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہی سوال ایک شخص نے کیا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا، کندھے پر بٹھا کے کرایا، فارغ ہو، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے اسی سے ملتا جلتا لفظ فرمایا وَلَا زَفْرَةً وَاحِدَةً. زفرہ کیسے کہتے ہیں؟ جب آدمی تھک کے لمبا سانس لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں زفرہ.
اس کو کہتے ہیں نفس، نفس سانس لینا. اور یہ ہے زفرہ. تو فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو کروڑوں سانس لیے تھے تھک تھک کے لمبے لمبے، ان میں سے ایک سانس کا بھی حق کبھی ادا نہیں ہوا. ولا زفرۃ واحدہ ولا طلقۃ واحدہ. تو نکاح اور طلاق، نکاح کیا ہے؟ دو غیر چیزوں کا آپس میں مل کے یکجان ہونا. اور طلاق کیا ہے؟ دو چیزوں کا آپس میں جدا ہونا، گرا کا کھل جانا اور کھل کے جدا ہو جانا. اب یہ ایک رہے، اس کے لیے ڈائمنڈ کا سیٹ نہیں چاہیے، اس کے لیے خوبصورتی نہیں چاہیے، طاہر کے ابے جیسا بڑا گھر نہیں چاہیے، بڑا کاروبار نہیں چاہیے. اس کے لیے صرف ایک چیز چاہیے، وہ ہیں میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی محبت. آپ نے 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق تھا. شوق کی شادی جوانی میں کی جاتی، بڑھاپے میں کی جاتی. 25 برس کی بھرپور جوانی، آدم کی نسل میں ایسا حسین اللہ نے پیدا نہیں کیا. ایک اماں کے چند الفاظ سنب: رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرا إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. یہ میرے نبی کا حلیہ میں نے تھوڑا سا بیان کیا. اس میں سے ایک بڑھیا جس کے گھر راستے میں ہجرت کے سفر میں آپ نے تھوڑی دیر ٹھہر کے اس کی مردہ سی بکری سے دودھ نکالا تھا. وہ تو بالکل بے جان بکری تھی، صرف ہڈیاں تھیں. تو جب آپ نے دودھ نکالیا تو ماں حیران ہو کے آپ کو غور سے دیکھنے لگی. شاید وہ غور سے نہ دیکھ دی، جب اس نے ایک معجزہ دیکھا، دودھ نکلا اور پورا بھر دیا. بکری چو ہک پا تو دودھ نہیں نکل رہا، ہک پا پورا برتن بھر دیا، تینوں کو پلایا، خود پیا، پھر دوبارہ بھر دیا، سارا دودھ بھر دیا، دودھ سے بھر دیا اور چلے گئے. اس بکری کو ہاتھ لگے میرے نبی کے. بکری کی میکسیمم عمر ہے 7 سال. نہ ذبح کرو، 7 سال بعد مر جائے گی. یہ بکری 22 سال زندہ رہے. بس میرے نبی کا ہجرت کا زمانہ 10 سال، صدیقی دور 2.25 سال، فاروقی دور 10 سال، 10 جمع 10 جمع 2 22 برس یہ بکری زندہ رہی. حضرت عثمان کے دور میں جا کر کہیں یہ بکری مری ہے. 22 سال سے زیادہ عمر گزاری، میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے. جب وہ رات کو شام کو ہے نا اس کا خامن، وہ کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے؟ انہوں نے کہا اے بکری. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب. اب بھلا اے بکری، ویسے جو پانی نہیں نکل رہا دودھ کتوں نکل رہا؟ وہ کہنے لگے ایک آیا تھا کوئی کرامت والا، اس کے ہاتھوں کی کرامت تھی. اچھا وہ کون تھا؟ تو اس پر اس نے کہا میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا 14ویں کا چاند لباس پہن کے زمین پہ اترا. ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا روشن چہرہ، لم تعبه ثجلة، پیٹ آگے نہیں نکلا ہوا، لم تزر به سعلة، سر کے بال کم نہیں ہیں، گنجے نہیں ہیں. حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن کا پیکر. وسیم قسیم، یہ 2 صفات آدم کی نسل میں اکیلے حبیب اللہ کی اور کسی کی نہیں. یوسف علیہ السلام کی بھی نہیں ہے، صرف میرے نبی کی ہیں. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے. یہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں. بہت دفعہ دنیا پھرنے کا موقع ملا، حسین سے حسین منظر دیکھ، ایک باری 2 باری تر چل بھائی ہم چل اگے ویکھیا ویکھیا ٹورو بھائی ویکھیا. یہ واحد میرے حبیب ہیں. وہ کہتی ہیں میں جب دیکھتی اور شوق بڑھ جاتا، جب دیکھ اور شوق بڑھ جاتا. وسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کے تمام اعضاء الگ الگ حسین ہوں.
ہر عضو الگ الگ حسین ہو. اب کہتے یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ باقی ایڈا سونا کوئی نہیں, اکھیاں سونی ہیں بھائی. تو قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حسین ہی حسین, آگے سے پیچھے سے, دائیں سے بائیں سے, اوپر سے نیچے سے, یوں دیکھو آگے پیچھے, جس طرح سے دیکھو آپ کو حسن ہی نظر آئے, اسے کہتے ہیں قسیم. وسیم, اسج, گول بھویں, فی عینیہ تاج, حسین موٹی آنکھ. اتعج, اشکل, اکحل, احور, اہدب, ابرج, انجل. 7 صفات آپ کی آنکھوں کی ذرا بیان کر دی گئی. 7 صفات. روشن آنکھ, نورانی آنکھ, موٹی آنکھ, لمبی آنکھ, سرخ ڈوروں سے مزین آنکھ, لمبی پلکیں, سرمگی آنکھ, سفیدی سفید, سیاہی سیاہ, جھیل جیسی گہری آنکھ. یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کا ترجمہ ہے کہ آپ کی آنکھ کیسی تھی. آپ یوں دیکھا کرتے تھے, ایسے نہیں دیکھتے, یوں دیکھتے تھے. جل نظر ہل مولا, نظریں جھکا کے دیکھتے تھے. کبھی کبھی نظریں اٹھاتے تھے. جب آپ نظریں اٹھاتے تھے ایسا نور ہوتا تھا, کوئی تاب نہیں لاتا تھا, سب ایسے ہو جاتے تھے. سب صرف 2 آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے, صرف 2 آدمی. جب بولتے تھے تو ایک نور چھاتا تھا, جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھاتا تھا. یہ میں آپ کا مختصر سا حلیہ بتا رہا ہوں, ورنہ پورے چیپٹر ہیں کہ میرے نبی کا سر سے لے کر پاؤں تک کیسا حلیہ تھا. یہ نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کر رہا ہے؟ 40 سال, 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں, ہر نکاح سے اولاد ہوئی ہے. اب یہ عورت ڈھل چکی ہے, ان کی اٹھتی جوانی, ان کی جوانی ڈھل چکی ہے. 40 سال کے بعد عورت کی جوانی دی اینڈ ہوتا ہے. یہ 25 سال کے نوجوان کیوں شادی کر رہے ہیں؟ کہ آگے اعتراض ہوں گے, اس کا جواب ہے. ٹھیک ہو گیا. جب 50 سال عمر ہو گئی, خدیجہ کا انتقال ہو گیا. 50 سے 63, 13 برس میں 10 نکاح, ڈھلتی عمر میں 10 شادیاں, پیدر پہ. جوانی میں تو شوق ہوا نہیں, تو ڈھلتی عمر میں یہ شادیاں کیوں ہیں؟ ایک تو حدیث سناتا ہوں, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل, کہ میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے جبریل پیغام اللہ کا لائے, یہاں شادی فرمائیں, یہاں بیٹی دیں, میں نے اس کے بعد یہ قدم اٹھایا. پھر ایک فضیلت کہ میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, میرے اللہ نے وعدہ کیا سب جنت میں جائیں گے, کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا. اللہ کی قسم یہ 11 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے تھی. آپ کی بیگمات میں تیز مزاج بھی تھی, غصے والی بھی تھی, نرم مزاج بھی تھی, سب سے گزارا کر کے سکھایا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باپ والا مزاج تھا, غصہ, کیسے گزارا کرنا ہے. آپس میں خواتین میں کشمکش ہے, کیسے گزارا کرنا ہے. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور بیویاں قربان ہو رہی, آپ سب کچھ دیتے اور بیویوں کو گلائے. ان کانوں نے کئی دفعہ سنا, میرے خامند کی دولت کو میں کیا کروں, میرا خامند اربوں پتی ہے لیکن میں دولت کو کیا کروں, اس کا بول اچھا نہیں ہے, اس کا سلوک اچھا نہیں ہے, اس کا رویہ اچھا نہیں, میں یہ ہیرے کے سیٹ کو کیا کروں. ایک اربوں پتی آدمی مجھ سے کہنے لگا, ایک دوست کی بیگم آپ سے ملنا چاہتی ہے, میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں, پتہ نہیں سچا کا جھوٹا کہ ادھر صرف ہے, میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں. ٹھیک, اتنی بڑی دولت. اس کی بیگم نے آتے ہی رونا شروع کر دیا کہ اس دولت کو میں کیا کروں, میرے خامند کا سلوک ہی اچھا ہے. یہ جو آپ نے 11 شادیاں کی ہیں زندگی سمجھانے کے لیے کہ گھر میں کچھ نہیں دیا, محبت دی ہے, قربان ہو گئی بیگمات, فدا ہو گئی بیگمات. صرف ایک حدیث سناتا ہوں. عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار عشق عیب, بہت بڑا عیب. معشوقہ سے اظہار عشق مردانگی, بیوی سے اظہار عشق
موت، بےعزتی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. لیلا کا نام آیا نا. یہ شاعر کون ہے؟ اس کا عاشق مجنو جس کو ہم کہتے ہیں. اس کا نام تھا توبہ، توبہ بن سم الخفاجی. خفاجی قبیلہ عراق میں آباد تھا، مکہ میں بھی آباد ہے، اور یہ سردار کا بیٹا تھا. سردار ہے سر، ہمیں چھوٹا موٹا بندہ کوئی نہیں، بڑے سردار دا پتر آئی. تو وہ بڑے آرام سے کہہ رہا ہے وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا. پہلا شعر میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف مثال دے رہا ہوں. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِلَ الْعَيْنِ صَافِهُ. دوسرا شعر. تیسرا وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِالْعَيْنُ طَائِحُ. چوتھا شعر وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَ تَسَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ. لیلا 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 لیلا. چار بیت میں، ہر بیت میں لیلا کا نام ہے. چار شعر. بڑے آرام سے کہہ رہا ہے. یہ اس ماحول میں، عرب کے ماحول میں معشوقہ سے اظہار عشق، شاعری بری، اور بیوی سے اظہار عشق موت تھا. موت. اب ایسے محفل لگی ہوئی ہے. ایک صحابی عمرو بن عاص اللہ کے نبی سے پوچھے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ عجیب سوال ہے، عجیب جواب. آپ نے بلند آواز سے کہا عائشہ سے. تو سارے تے گھڑا جا ٹوٹا. وہ اے کی بنی ایڈا وڈا رسول آکھی جاندا مینوں عائشہ نال پیار. یہ تو ہم اپنے ماحول میں نہیں کہہ سکتے. ساڈے تے اگلے فتوی ٹھو ہے مولوی صاحب ویکھو رن مرید بن گئی نے. آپ نے عائشہ سے، ان کو تو کرنٹ لگ گیا. انہیں فوراً سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ مردوں میں من الرجال. تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میری گلے نو اگا اندر نہیں گئی، ہضم نہیں ہوئی. آپ تو معاشرت سکھانا چاہتے ہیں. اظہار عشق نہیں ہے، تعلیم معاشرت ہے، تعلیم ہے، اللہ کی قسم تعلیم ہے. تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. تو اب آپ نے یہ کہنا تھا کہ مجھے ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ ہاں یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب تھا من الرجال، مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ عائشہ کے عباس، عائشہ کے عباس. سبحان اللہ. یہ ابو بکر کیوں نہیں کہا؟ عائشہ کا ابا کیوں کہا؟ اس غلط چیز کو توڑنے کے لیے کہ حلال محبت کو چھپاتے ہو اور حرام محبت پہ شعر و شاعری کہتے ہو. کیسے دیوانے ہو؟